توحید دی دعوت دی وجہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے مشکلات آئیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے پتھر برسائے گئے. آپ نو طرح طرح دیا تکالیف دے اندر مبتلا کیتا گیا. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ہجرت کرن تے مکہ چھوڑ کے اپنا شہر چھوڑ کے مدینہ جان تے مجبور کیتا گیا صرف اس عقیدہ توحید دی وجہ تو. ایکو بند کرنا. صرف توحید دی وجہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آزمائشاں اور مشکلات آئیاں، لیکن توحید نہیں چھوڑی. نبی پاک نے ثابت بھی کیتا اور دعوت بھی دیتی کہ لوگوں ہر قسم دا مالک اختیار رکھنے والا صرف اللہ ہے. اور نبی پاک ایہی دعوت نو جو میرا موضوع ہے کہ دنیا والے جان او کام نہیں ہوندا جو اللہ رب العزت اکیلا چاہے او کام ہوندا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. فرمایا دنیا والے دنیا دے اندر رہ کے کوئی کام کرنا چاہن اور نہیں ہوئے گا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے. اس دے حکم تو بغیر، ان دی مرضی تو بغیر، ان دی چاہت تو بغیر کوئی بھی، نبی پاک نے فرمایا درخت دا پتا بھی نہیں اتر سکتا. فرمایا سمندرہ دے اندر، نہرہ دے اندروں ایک قطرہ پانی بھی کم نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ماں اپنی اولاد بچہ پیدا نہیں کر سکتی. کوئی بھی فوت ہونے والا فوت نہیں ہو سکتا. فرمایا کوئی بھی خوشی اور غمی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اے عقیدہ توحید دی ایک اصطلاح، ایک پہلو، ایک فکر اور سوچ میں تاڑے سامنے رکھنا چاہنا وا میرے بھائیو. دسنا تسی ہے، بولنا تسی ہے کہ جنی دیر انسان چاہے جو کم چاہے اور نہیں ہو سکتا. سب کچھ ادو ہوتا ہے جدو کون چاہے؟ صرف اللہ. میرے نال رہنا ہے. ایک مسند احمد دے اندر حدیث ہے، حوالے دا میں ذمہ دار ہوں، بالکل حسن حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن، میرے بھائیو غور کرنا، قیامت والے دن اللہ رب العزت محشر دے میدان دے وچوں نا کچھ بندیاں نو چنے گا اور نکالے گا. فرمایا اللہ رب العزت کو فرشتے یا انبیاء برگزیدہ نیک بندے سو اللہ ہے جنت دے اندر بھیجی جا رہے ہو، انہاں دا کی ایسا عمل سی جو تانوں پسند سی، خود اللہ چنے گا. تے پتہ اللہ رب العزت کی فرمائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا انہاں نے دنیا دے اوپر رہ کے، زمین تے رہ کے نا منو راضی کرن لئی ایک باری میرا نام دلوں لیا سی اللہ، اس وجہ تو میں انہاں نو جنت دے رہا ہاں. صرف ایک مرتبہ توحید تے کاربند رہنے والے نے صرف ایک مرتبہ کیا. تے میرے بھائیو تسی دسنا کہ جدو ساری دنیا دے کام کدوں ہوندے نے جدو کیڑی ذات اور ہستی چاہے؟ صرف اللہ. اسی واسطے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن عباس آپ دے کزن چچا دے بیٹے آپ دے پیچھے سوار نے، سواری دے اوپر. حدیث ابن عباس دے نام تو بڑی مشہور حدیث. آپ نے کچھ وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی. فرمایا میرے بیٹا میں تینوں کچھ نصیحت کرنا چاہنا ہوں. جی محبوب پیغمبر. آپ نے نصیحت کی تھی، ان اندر ایک نصیحت ایسی. فرمایا یاد رکھی لو ان الامت لوجتمعت. فرمایا میری ساری دی ساری امت اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، انہاں دے اندر انبیاء بھی ہون، فرمایا سارے نیک بندے، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، محدثین، مفسرین، میرے سارے صحابہ ہون، جناب ابو بکر تو لے کے آخری صحابی فوت ہونے والے تک فرمایا ہون، ساری ایک چٹیل میدان دے اندر فرمایا اکٹھے ہو جان اور سارے چان علا ان ینفعوکا تینوں نفع دینا. فرمایا اللہ دا رسول کہندا ہے اگر اللہ نہ چاہے نا پوری دنیا مل کے بھی تینوں نفع نہیں دے سکتی. اس دے برعکس فرمایا اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تینوں نقصان دینتے آئے کہ انہوں تکلیف پہنچانے، فرمایا سارے اکٹھے ہو کے اگر اللہ نہ چاہے، اللہ دی چاہت نہ ہوئے، سارے مل کے بھی تینوں تکلیف نہیں دے سکتے. اے عقیدہ ہونا چاہیے. کسی تو بیماری متعدی نہیں، ایک تو دوسرے نو نہیں لگتی. یار فلاں دا مریض ہے نال نہ کھائیں، فلاں قسم دی بیماری ہو تینوں بھی لگ جائے گی نہ. فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں جتنی دیر اللہ نہ چاہے. نبی پاک نے خود کوڑ والے مریض نال بیٹھ کے کھانا کھایا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں محبوب بیمار ہے تانوں. فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں صحابہ، جتنی دیر اللہ دا امر نہ آئے ایک بندے نو دوسرے تک بیماری نہیں لگ سکتی. ہر قسم دا اختیار صرف اللہ دے پاس. اور میرے بھائیوں کہنا فلاں بابا ڈبیاں تار دیندا ہے، فلاں تے دیکھے
بڑی وہ مشہور فیس بک تے دیکھا ہونا فلان پیر نے میلے دے اندر دیکھا سجے پاسے سارے حافظ قرآن ہو گئے، کھبے پاسے پیرا نے نظر ماری تے انہاں دی چاہت نال سارے ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہو گئے، جدو سامنے دیکھا تے سارے نو اللہ نے معاف کرتا، جنت پکی ہو گئی۔ ایسے عقیدے۔ پھر کہنے والے نے یہ بھی کیا کہ جنت تو بعد جہنم دے قریب پیرا نے اپنا لایا ہونا ہے خیمہ، تے پھر جڑا جہنم دے اندر اللہ سوٹا لگے گا پیر صاحب انہوں بچا کے نا تے جنت بھیجن گے۔ اے بھی وائرل اور فیمس۔ میں کہا جنت جہنم دے باہر نہیں، جہنم دے وچ لایا ہونا ہے کہ آئیو میرے نال دے۔ اللہ رب العزت نہ چاہے پیر بھی نہیں بچا سکتے، رب عزت کی قسم اللہ نہ چاہے کوئی دنیا دا کم نہیں ہو سکتا ہے۔ عقیدہ ہونا چاہیے، بچیاں کو تعلیم دینی چاہیے، جس طرح نبی علیہ السلام نے صرف 7 سال 8 سال دے بچے عبداللہ بن عباس نے نصیحت کی تھی، فرمایا کوئی بھی نفع نقصان دا مالک نہیں، صرف اللہ ہے۔ ہن اگر انبیاء علیہ السلام، میرے بھائیو انبیاء علیہ السلام توحید دی دعوت دینے والے، قرآن دا اٹل فیصلہ، فرمایا پوری دنیا دے وچ جڑا تسی گناہ سمجھ دو نا بڑا، زنا، شراب، چوری، ڈکیتی یا کوئی بھی گناہ بڑے تو بڑا میرے بھائیو لے کے آؤ، حدیث دے اندر ہے اللہ نے معاف فرما دیتا ہے۔ اور زانیہ عورت اللہ نے معاف کیتا۔ کفن چور، کفن چوری کرنے والا مرد ہوئے یا عورت، کفن اتار کے ویچن والا، ننگا کرن والا، برہنہ کرن والا، اللہ دے بندے اور بندیاں نو ساڈا کوئی ہوئے معاف نہیں کریں گے، اللہ نے معاف فرما دیتا صرف توحید دی برکت دینا۔ قرآن نے کہا من قاتل، جس نے ایک جان نو قتل کیتا، صرف ایک نفس نو، قتل الناس جميعا، فرمایا ایک نو نہیں پوری انسانیت نو نے قتل کیتا۔ تے ادھر 100 بندیاں دا قاتل صحیح البخاری دے اندر ہے، اللہ نے معاف کیتا یا نہیں میرے بھائی؟ کر دیتا معاف۔ کفن، زانی چچا دی بیٹی پیسے لے کے لینے کے لیے آئی کہ میرے چچا دے بیٹے میرے بھائی پیسے دے دے فلاں، دعا فرمانا کہ اللہ پاک سانو غربت دے کولوں محفوظ فرمائے۔ غربت ایک بہت بڑا میرے بھائیو ذریعہ ہے، ان دے ذریعے بڑیاں برائیاں جنم لیندی ہیں۔ پیسے چاہیے نے دے دے، آئیے کہنے لگا پیسے ملن گے بس مینوں بھی خوش کر۔ وہ کہنے اللہ دی بندی کہتی یار اللہ رب العزت ویکھن والا ہے، تینوں ویکھے گا، تیرے سارے فرشتے کرامن کا، تو کیسی ہے تھا؟ کہنا جی یہ کام کریں گی۔ پھر وہ پھر چلی گئی، پھر آئی، کوئی سامنے کوئی نظر نہیں آیا ذریعہ، پھر آئی، انہیں آگے کوئی واضح نصیحت کی تھی، کہنا پیسے لے کے چلی جا، دروازہ بند کر کے زانی کی فل، فرمایا پورا محلہ اندے تو بڑا تنگ سی، لیکن جدو گئی دروازہ بند کرتا ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے، روندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دے حوالے دے نال فرمایا جدو صبح ہوئی نا ظہر تک 12 بجے تک چاش دے وقت تک باہر ہی نہیں نکلیا، لوگوں نے کہا بدبخت نعوذ باللہ فلاں فلاں قسم دا زانی باہر کر، دروازہ جدو پہنچے کھولن لگے تو فرمایا اللہ نے دروازے تے لکھوایا سی ان اللہ قد غفر الکفلا، لوگوں سن لینا اللہ پاک نے صرف کوئی نیکی نہیں کی تھی، صرف توبہ کرن دی وجہ تو، رون دی وجہ تو، آنسو بہان دی وجہ تو نا اللہ نے کفل نو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا فوت ہویا پیا اندر روندا روندا فوت ہو گیا، اللہ نے دروازے تے لکھوا دیتا۔ میرے بھائیو اگر عقیدہ تو ہی درست ہے پھر ہے جنت، تے جے عقیدے دے اندر کوئی خرابی ہوئی، اللہ بھی حاجت روا فلاں بھی حاجت روا، اللہ بھی مشکل کشا فلاں بھی مشکل کشا، جو نہیں رب سے ملا وہ حسین سے مانگ کے تو دیکھ، وہ حسین عطا فرمائے گا، یا علی مدد تے نعرے لگے گئے، اور اللہ رب العزت ناز اللہ پیچھے رکھ کے کیا گیا ساڈی سوندا نہیں ہوندی موڑدا نہیں، فلاں فلاں قسم دے سارے بینرز اور فلاں دعوے اور فلاں قسم دے شعر اشعار بنائے گئے، لیکن سن لینا فرمایا شرک ہو گیا، عقیدے دے اندر کچھ خرابی ہو گئی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کسے عالم دا، کسے مفتی دا، کسے شیخ الحدیث دا فتویٰ نہیں، قرآن پاک دا اللہ دا فتویٰ ہے، فرمایا انہ من یشرک باللہ، جن نے بھی اللہ دی ذات دے اندر صفات دے اندر کسے بھی چیز دے اندر شرک کیتا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا سن لینا اللہ پاک نے اندے جنت نو حرام کر دیتا ہے، وہ جنت نہیں جا سکے گا۔ ایہی ایک اصطلاح، ایہی ایک نقطہ، ایہی ایک توحید دی شاخ جو میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا ہوں میرے بھائیوں کی، یہ وہی ہوئے گا جو صرف ایک اللہ چاہے گا، نبیاں دی چاہتا بھی نہیں ہو سکتیاں۔ دیکھ لینا نوح علیہ السلام اللہ تے برگزیدہ نبی، فرمایا آدم تے نوح دے درمیان 10 قرن 10 صدیاں دا فاصلہ سی، 100 سال 200 سال
300 400 500 1000 سال دا فاصلہ. فرمایا نوح علیہ السلام واضح و نصیحت کی تھی 950 سال. کنے سال بھائیو؟ 950 سال. 9.5 سال نہیں 9 صدیاں واضح و نصیحت کرتے رہے. قرآن کہتا ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے میرے اللہ پھر بھی نہیں کیتا کہ دن دے اندر سمجھایا ہے یا رات. فرمایا دن دے اندر 2 مرتبہ سمجھایا. لیلن رات دے اندر و نہارا دن دے اندر. فرمایا جڑا چاہتا سی مجمع دے سامنے سمجھایا ہے. جڑا چاہتا سی مینوں علیحدہ نصیحت کرم پا کے انہوں علیحدہ میں سمجھایا ہے. پھر بھی اللہ دی چاہت کی ہے. فرمایا انہوں مسلمان کراں گا, انہوں کلمہ نصیب کراں گا, انہوں تیرا امتی بناواں گا جنہوں اللہ چاہے. اللہ دی چاہت تو بغیر میں نے کہا کرنا وا 950 سال دے اندر سال چ ایک بندہ بھی مسلمان ہوتا نا تو 950 بندہ ہونا سی. لیکن نبی پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام آن گے صرف 60 تو 80 امتیاں دے نال ہوں گے. صرف 80 امتی, اس تو زیادہ نہیں. اور نوح علیہ السلام چاہ رہے ہیں اللہ میری بیوی کلمہ پڑھے. میرے بھائیو جنہیں تشریف فرماوا کوئی نہیں چاہتا کہ میری بیوی جہنم دے اندر جائے, میرے بچے سڑن, نہ جی نہ, کسی کی چاہت نہیں. نوح علیہ السلام نے چاہت کی ہے بیوی کلمہ پڑھے, لیکن اللہ دی چاہت فرمایا نہیں کلمہ نصیب ہونا. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فرمایا 2 عورتاں سن میرے بندیاں دے نکاح دے اندر سن. کانتا تحت عبدین. فرمایا ایک لوط اور ایک نوح. فرمایا نوح علیہ السلام چاہتے نے میری بیوی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, اگ تو بچ کے جنت دے اندر چلی جائے. لیکن اللہ نے چاہیا نبی بھی چاہے کم نہیں ہو سکتا. سی چاہیے جی ڈبیاں تار دیندہ فلاں ویکے دے بیڑے پار نمازہ نہ پڑھ کوئی بات نہیں. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ دس رہے سن کہ ملتان دے اندر ایسا وقت آ گیا, ملتان دے اندر زمین قبر نہیں دیتی جاندی پیسیاں دی. اے زمین خرید اننے ہزار دی اننے لاکھ دی, پیران لو پکی گرنٹی ہے لکھ کے دیں گے سٹام دے اوپر کہ اے جے تو زمین جگہ اپنی قبر دی خرید لی نہ فرشتے تے آ ہی نہیں سکتے, تینوں غضب قبر ہو ہی نہیں سکتا. تے نبی اتنا برگزیدہ اللہ دا 950 سال واس کرنے والا. میرے بھائیوں کتے بیوی نے تو پیچھے رکھی ہے بیٹا پتر آ جا. جو باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہویا نا قرآن پاک نے بیان کیتا 12ویں پارے دے اندر. فرمایا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فرمایا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو سامنے دیکھ کے کشتی دے اندر بندر تے جوڑا بٹھا لیا, خنزیر دا جوڑا بٹھا لیا, کتے دا جوڑا بٹھا لیا ہے. فرمایا ہر ایک اللہ دی مخلوق دا جوڑا انہوں نے اپنی کشتی دے اندر بٹھا لیا ہے. لیکن بیٹا کافر مشرک ہے, مسلمان نہیں ہے, گندی بہنی بہ گیا, گندی سوسائٹی دے اندر چلا گیا ہے. نوح علیہ السلام فرماندے نے اے میرے بیٹا کشتی دے اندر سوار ہو جا, اے کشتی چلے گی بھی اللہ دی مرضی دے نال, رکے گی بھی اللہ دی مرضی دے نال. اج اللہ نے فرق کر دینا پانی دے نال سارے انو کی کہندا ہے سآوی الی جبنی یعصمنی من الماء. اے میرے ابا جان میں وہ سامنے جبل یعصمنی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا, پہاڑ مینوں اللہ دے عذاب تو پانی تو بچا لے گا. فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ. فرمایا جلہ دے حکم تو بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلے گا, کوئی نہیں بچ سکتا. وہ کہنے والوں فلاں بابے نے نظر پھیری سارے بخشے گئے, فلاں بابا ڈوبیاں تے تار دیندا, فلاں دیکھے تے سارے بخشے جاندے نے. نہیں, اللہ دا نبی بھی اپنے بیٹے نو اللہ دے امر تو بغیر اللہ دی مرضی تو بغیر کلمہ بھی نہیں پڑھا سکے, مسلمان بھی نہیں کر سکے. قرآن کے اندر وما تشاء
تشاءون الا ان يشاء اللہ رب العالمین۔ ابا جی مینوں بچا لے گا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کلام ہو رہا ہے تے پھر کی ہویا ہے؟ عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ فرمایا باپ تے بیٹے دی ٹاک ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، اندر ایک موج آئی پانی دی اڑا کے رہ گئی ہے۔ جدوں نوح علیہ السلام نے بیٹے نو غوطے کھاندیاں دیکھا ہے، پانی دے اندر غرق ہوندیاں دیکھا ہے، باپ خون نہیں رہا گیا، اچانک اللہ دے سامنے دعا کر دینے، فوراً اللہ نو پکار دینے، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق۔ اے میرے اللہ، اے میرا بیٹا میرے اہل دے وچوں ہے، تو کیا سی میں تینوں راضی کراں گا، خوش کر دے گا، اللہ میرے اہل نو بچا لا۔ اللہ نے کی جواب دیتا ہے؟ یقین جانیے اللہ کسی دی محبت دی وجہ تو فیصلے نہیں بدلتا، جو وہ چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اللہ کسی دے مال دی وجہ تو پیسے دین دی وجہ تو دین دی خاطر فیصلے نہیں بدلتا، جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ اللہ کسی دے وقت دین دی وجہ تو اپنے فیصلے نہیں جے بدلتا۔ 950 سال واعظ اور نصیحت کرنے والے اللہ نے کسی بھی چیز دی کوئی پرواہ نہیں جے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ فرمایا میرے اللہ انہوں بچا لا، میری کشتی دے اندر سوار کر دے، غرق ہوں تو بچا لا۔ اللہ نے کی کیا؟ فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ مانا فرمایا لا تسألنی ما لیس لک به علم، فرمایا نوح دوبارہ سوال نہیں کرنا اللہ دے کولو، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ دے قسم کلمہ جناب پڑھیے ترجمہ قرآن پاک دا، اتنا سنگین اللہ نے سخت ترین وارننگ دی تھی۔ فرمایا اگر دوبارہ کیا نا اپنے بیٹے دی سفارش کی تھی، مشرک دی تے ان تکون من الجاہلین، اللہ تیرے کو نبوت کھچ کے تیرے جاہلہ دے صاف دے اندروں کر دے گا۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو کے رہنا ہے، صرف وہ ہونا ہے جو منظور الہ ہونا ہے، پتہ بھی نہیں ہل سکتا میرے بھائیوں۔ بیٹا غرق، ادھر نوح علیہ السلام چاہتے ہیں اللہ میری بیوی بھی مومنہ بن جائے، میرا بیٹا بھی مومن متقی بن جائے، تو میرا بھائیوں بنے نے، بولو یار، تو پھر کنی مرضی چلی اللہ دی؟ فرعون کی طرف آئیے، پوری دنیا دے حکومت کرنے والا بدبخت، اللہ نے فرمایا وہ فرعون ذی الاوتاد، فرمایا قلہ والا میخا والا فرعون، جنوں عذاب دیندا سی، جنہیں دے غصہ آندا سی، کل ٹھوکدا دی جسم دے اندر، اپنے آپ نو الہ کہنے والا، انا ربکم الاعلی۔ ہن ایتھے نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میری بیٹی میری بیوی کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے، اللہ نے انہیں الٹ کیتا، فرمایا جو میں چاہاں گا وہی ہوئے گا۔ ہن دیکھنا فرعون چاہتا ہے میری بیوی کلمہ نہ پڑھے، کافر ہی رہے مینوں رب کہے۔ اللہ نے اندے کار دے اندر کہنج کلمہ پڑھوایا ہے، موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئی، اللہ نے اندہ بھی ذکر کیتا ہے، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ کہ اللہ رب العزت فرماندے نے فرعون دے نکاح دے اندر آسیہ مائی آسیہ سی، فرعون چاہتا ہے کلمہ نہ پڑھے لیکن اللہ چاہتا ہے کلمہ پڑھوانا، اور پڑھایا اللہ نے۔ فرعون تے جناب موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے گیا نے، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئی نے، صحابیہ موسیٰ علیہ السلام دی بن گئی نے۔ سنیے انہیں اپنی بیوی نہیں دیکھی، بیوی دی اولاد نہیں دیکھی، اپنا ریلیشن نہیں دیکھا بیوی دا، اتنا ظالم اور جابر حکمران مصر دا رہنے والا ہے، انہیں اپنی بیوی نے ایک تخت لٹایا ہے دھوپ دے اندر۔ نبی پاک نے فرمایا حدیث میں تھوڑے سامنے پیش کر رہا ہوں، سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر 3125 نمبر تے دیگر کتب دے اندر موجود ہے۔ فرمایا نے پٹے تے لٹا کے میخاں ٹھوکتی ہیں، کل ٹھوکتی تے نے سارے جسم دے اندر۔ مائی آسیہ جناب اتنی تکلیف لے کے مسکرانا شروع کر دیتا ہے، جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیان کی تھی ہے۔ فرماتے ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ
اللہ مینوں ہے محل نہیں چاہیے، مینوں ہے بادشاہ نہیں چاہیے، میں خاتون اول نہیں کہلوانا چاہتی، اللہ میرا گھر جنت دے اندر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اللہ مینوں نجات دے دے فرعون کو، ظالم قوم تو نجات نصیب فرما دے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو دعا کی تھی فکشف لها عن بیتها فی الجنہ، اللہ پاک نے دیکھا ہے، صحابہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے، اور فرعون بھی دیکھتا ہے، کل ٹھوکن تو بعد مائی آسیہ نے مسکرانا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے یار آؤ دیکھو پاگل ہو گئی ہے، دماغ چلا گیا، تو وہ پہ رہی ہے ہجے بھی باز آ جاتے میں تینوں چھڑ دیاں گا۔ نبی پاک نے فرمایا مائی آسیہ کو خوش ہویاں نے فکشف لها عن بیتها فی الجنہ، اللہ پاک نے دعا مانو قبول کیتا ہے، سارے پردے ہٹا کے اللہ نے مائی آسیہ نو جنت دے اندر دا محل دکھا دیتا ہے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین، فرعون دی چاہت بھی نہیں چلی، اللہ دی چاہت جو چاہتا ہے کر کے رہے گا۔ فرمایا تسی دنیا والے جو چاہتے ہو نہیں ہو سکتا، اللہ چاہے گا وہی ہوئے گا۔ سنیے سلیمان علیہ السلام دی طرف آئیے، اللہ دے نبی نے داؤد علیہ السلام دے بیٹے نے، باپ بھی نبی جناب خود بھی نبی نے، اور اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی ہے، ہواواں تے حکومت سلیمان علیہ السلام دی، جناب پرندیاں تے حکومت ہے، انساناں تے حکومت ہے، جنات تے حکومت ہے، پرنچن ساری انسانیت اور ساری مخلوق تے حکومت سلیمان علیہ السلام دی۔ حدیث ہے بخاری دے اندر 6639 دا نمبر ہے، فرماندے نے سلیمان علیہ السلام اپنے صحابہ نو اپنے ساتھیاں نو فرماندے نے لا اطوفن اللیلۃ علی 90 امرأۃ کلہن تأتی بفارس یجاہد فی سبیل اللہ، فرماندے نے میریاں 100 بیویاں ہیں، کنیاں بیویاں بھائیو 100، سانو دے 4 علاوہ نے نا، اللہ دے رسول جتنی مرضی کرو چھوڑو، اللہ نے اختیار دیتا ہے۔ تے او پچھلی شریعت دے اندر جس طرح تعظیمی سجدہ جائز سی، عزت دا سجدہ کرنا، اسی طرح جتنی مرضی شادی کر سکتے ہو۔ سلیمان علیہ السلام 100 بیویاں، صحیح البخاری 6639 نمبر، اپنے صحابہ نو کہندے نے لا اطوفن اللیلۃ علی 90 امرأۃ، میں اپنی 99 بیویاں دے کول جاواں گا، 100 دے قریب بیویاں، تے سارے دیاں ساریاں نا بچہ پیدا کرن گیاں، تے میں انہاں نو اپنے نال جہاد دے اندر اپنی فوج اور اپنی فورس تیار کر کے اپنے نال جہاد کرواواں گا۔ میرے بھائیو خواہش کتنی بہترین ہے، دل دی چاہت کتنی اعلی ہے۔ کولو ساتھی نے کہا فقال له صاحبہ قل انشاءاللہ، حضرت اللہ دے نبی تسی بھول گئے ہو انشاءاللہ کہہ دیو کہ تہاڈی چاہت نہیں چاہ سکتی، انشاءاللہ جی اللہ نے چاہیا تے کام ہونا ہے، انشاءاللہ کہہ دینا۔ فرمایا فلم یقل انشاءاللہ، سلیمان علیہ السلام کوئی بندیاں نہ گل کر دینا انشاءاللہ بھول گئے، نہیں کہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ دا رسول چاہتا ہے، چاہت بھی بہترین نیکی دی کہ میرے کار 100 بچہ ہوئے، 100 دا 100 میرے نال جہاد دے اندر لڑے، تو ہن اللہ دی چاہت سے کیوں ہونا ہی نہیں۔ پھر کی ہویا؟ فرمایا فطاف علیہن جمیعا فلم یحمل منہن الا امرأۃ واحدہ، فرمایا گئے بیویاں دے کول، فرمایا صحابہ ایک نو بھی اولاد نہیں ہوئی، سوائے ایک بیوی دے، الا امرأۃ واحدہ، صرف ایک بیوی دا بچہ، تو بچہ بھی کیسا؟ الا بشق الغلام، فرمایا ایسا بچہ پیدا ہویا کہ جن دی ایک پوری سائڈ فارغ زدہ سی، جہاد کرنا دور دی بات، اپنی سواری تے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ میرے بھائیو سلیمان دی چاہت اللہ دا برگزیدہ نبی، لیکن اللہ دی چاہت اولاد نہیں ہونی۔ فرمایا اگر میرا بھائی سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتا، صحابہ میں نو اللہ دی عزت اور کبریائی دی قسم اور رب العالمین دی قسم جن دے ہاتھ دے اندر محمد الرسول اللہ دی جان ہے، اللہ رب العزت 100 دا 100 بچہ پیدا بھی کرتا اور 100 دا 100 سلیمان علیہ السلام نے مل کے اللہ دی راہ دے اندر جہاد بھی کرتا۔ لیکن میرے بھائیو قرآن نے کیا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور چاہے تے اپنے نبی نو بیٹے نہ دے، چاہے نہ دے۔ میرے بھائیو اے کتے دیکھ لو 6 بچے، جنہوں سے کہنے ہیں بڑے ہی معاشرے دے پستہ حال لوگ، خستہ حال لوگ، چگیاں والے، دیکھ لو بچے کتنی لائن دے اندر نظر آن گے، جنہوں چاہے اللہ رب العزت دے دے جدو چاہے۔
اے نہیں پیرا وانگو کنے ساڈے مجمع دے اندر لوگ نے جنہاں دی اولاد نے ہاتھ کھڑا کیتا جی میری نہیں، کہنے لگا تے بیٹھے بیٹھے اللہ نال عہد کرو، وعدہ کرو، بچہ ہویا نام محمد رکھو گے، میں نہ لے کے دیتا تے مینوں کہنا، یعنی کہ اللہ نہ چاہے میں لے کے دیاں گا۔ قرآن کہندا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر وہی بات پتا بھی اتر کے زمین تے نہیں گر سکتا، صرف اللہ دے حکم دے نال، اور جدو اللہ دی چاہت اور مرضی ہوئے گی، اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں ہو سکتا، اور چاہے نبیاں کو اولاد نہ دے۔ میرے بھائیو زکریا علیہ السلام دا واقعہ کفالت کرتے نے سیدہ مریم دی، انہاں دی خالہ دے شوہر نے زکریا علیہ السلام آئے حجرے دے اندر بیت المقدس دے اندر دعا فرماؤ اللہ او بھی قبلہ اول دی حفاظت فرمائے، آئے تے کہنے نے یا مریم انا لکی ھذا، اے سارے دے پھل فروٹ ہے سارا کتھوں ہے، اور پھر ایسا پھل بے موسمہ، امب دا تے موسم ہی نہیں، امب تیرے کتھوں ہے؟ سیدہ مریم علیہ السلام کی فرماندیاں نے نبی پاک نے فرمایا، قرآن نے بیان کیتا ہے، فرماندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ، اے سارے دا سارا پھل اللہ دی طرف آیا، موسم نہیں دیکھدا، اللہ نے مینوں عطا فرمایا ہے۔ سننا زکریا علیہ السلام دا موسم چلا گیا، 100 پلس عمر ہو چکی ہے، قرآن کہندا بوڑھے ہو چکے نے، عورت پانچ ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہو سکتی، پکاریا اللہ پاک نو، کہندے نے انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے بات سن کے سیدہ مریم دی بات سن کے کی کہندے نے، فوراً اللہ نو پکاریا، کہندے نے ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ دعا سننے والے، موسم تو بغیر بھی موسم پھل دینے والے، موسم تے میرا بھی نہیں، عمر میری چلی گئی ہے، بڑا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانج ہو چکی ہے، اے میرے اللہ جس طرح تو بے موسم پھل مریم نو عطا فرمایا، اللہ مینوں بیٹا بھی عطا فرما دے۔ دعا فرمائیے میرے بھائی اس برکت گڑی دے اندر جنہ بہناں تے بھائیاں دی اولاد نہیں، اللہ انہاں نیک نہ صالح اولاد نصیب فرمائے، اولاد اللہ نصیب فرمائے۔ دعا کی تھی، قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتہ فوراً آ گیا، آواز دیتا ہے، کہتا ہے زکریا اللہ رب العزت نے تیری دعاواں قبول فرما لیا ہے، اللہ رب العزت فرماندا ہے بیٹا اللہ تینوں عطا فرمائے گا، اللہ نے نام بھی اوندا رکھ لیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کسی دا نام ماں رکھے، کسی دا نام باپ رکھے، کسی دا ماموں تے چاچو جناب رشتہ دار رکھ دینے، لیکن زکریا علیہ السلام دے بیٹے دا نام رب العالمین نے رکھا ہے، فرمایا اللہ بیٹا دے گا، نام بھی اللہ نے اوندا یحییٰ رکھ دیتا ہے، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، سردار بھی ہوئے گا، اللہ دا برگزیدہ نبی بھی ہوئے گا، اللہ دا برگزیدہ بندہ بھی ہوئے گا۔ ان سننا زکریا علیہ السلام دے دل دے اندر خیال پیدا ہو گیا ہے، یار میری تے عمر بھی چلی گئی، میری بیوی بھی بانج ہو گئی ہے، اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ دل دے اندر خیال، کہندے نے قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اے میرے اللہ میری تے عمر چلی گئی ہے، قد بلغنی الکبر، اللہ میں بڑا ہو چکیا ہوں، میری بیوی بانج ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا انہوں جواب دے دیو جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح ہی ہوندا ہے، تاڑی چاہت کم نہیں آ سکتی، جدو اللہ چاہے گا وہ تو ہی کم ہونا ہے۔ میرے بھائیو چاہے تے باپ تو بغیر عیسیٰ بن مریم پیدا کر دے، انہوں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ اللہ رب العزت قرآن کہندا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، خالق کل، مالک کل، حاکم کل، رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، حنان ہے تو، منان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا وہ کشتی میں، پر حکم تیرا بھی ٹل نہ سکا۔ یونس علیہ السلام دی چاہت، دل دی خواہش اور مراد اور چاہت ہے وے اللہ میں پار لگا دے، میں بستی چھوڑ کے کسی دوسری بستی جانا چاہنا ماں۔ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ
گیا تھا وہ کشتی میں، پر حکم تیرا بھی ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ کدھر نے کہنے والے ڈبیاں تارن والا اللہ نے بھی پار نہیں لگایا اپنے نبی پاک نو، مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے۔ قرآن پاک نے فیصلہ کیتا ہے تو جس کو ڈبونے پر آئے ہے کس کی طاقت پار کرے۔ او مرضیاں والے رب العالمین، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ فرمایا اللہ رب العزت خود اعلان کرتا تسی سارے دے سارے فقراء و فقیر ہو، میرے درد محتاج ہو، اللہ دے درد منگتے ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، فرمایا اللہ ایسا ہے جنہوں کسی دی کوئی پرواہ نہیں، قابل تعریف اللہ ہے۔ تسی سارے دے سارے عبادت چھوڑ دو اللہ دے، اللہ نو پھر بھی کسی دی پرواہ نہیں جے۔ سننا کی شاعر کہندا ہے جناب تو جس کو ڈبونے پر آئے ہیں کس کی طاقت پار کرے، مجبور رہا محبوب تیرا نوح علیہ السلام، مجبور رہا محبوب تیرا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا، اور قادر وہ نہیں جس سے کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا اقبال بھی بدلا جا نہ سکا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ میرے بھائیو تسی دسنا ہے اور جنہوں چاہے بیٹے عطا فرما دے، جنہوں چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، جنہوں چاہے اللہ دونوں چیزاں عطا فرمائے، لیکن عطا فرمانے والا کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ۔ تو میرے بھائیو عطا فرما کے واپس لے لیں، پھر بھی اللہ دی مرضی۔ حدیث سننا بخاری دے اندر 6199 نمبر حدیث پاک، نبی علیہ السلام نبیاں دے سردار، ہاتھ دے اندر بچہ ہے ابراہیم آمدہ، ابراہیم فرمایا نبی پاک دے ہتھاں دے اندر ہے تے آخری سانس نے، سانس اکھڑ رہا ہے، روح پرواز ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام اتنے پریشان نے، اے ہی ابراہیم آمدہ بیٹا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا 18 ماہ دی عمر دے اندر میرا بچہ، میرا بیٹا اللہ دے کول گیا ہے، تے ماں اپنے بچے نو بھائیو کنی دیر دودھ پیا سکتی ہے؟ 2 سال، حولین کاملین۔ فرمایا 18 ماہ 6 مہینے اندہ دودھ رہندا سی، اللہ نے میں نو پردے اٹھا کے دکھایا، صحیح بخاری دے اندر ہے، فرمایا 6 مہینے جڑی دی مدت نا دودھ دی، اور دودھ پیا کے جنت دی عورتاں نے پوری کیتی ہے۔ اتنی شان دا حامل اللہ دے رسول دے ہتھاں دے اندر۔ ہن نبی پاک کی چاہتے ہیں بیٹا فوت ہوئے، ہاں جی میرے بھائیو کوئی چاہتا ہے ان کا بیٹا دنیا تو جائے، لیکن نبی پاک دی چاہت سائڈ تے رہ گئی، اللہ دی چاہتے میں لے کے جانا ہے۔ آخری سانس نبی پاک دے ہتھاں دے اندر نے، اکھاں چوں آنسو نے غمگین نظر آ رہے، لیکن فرمایا لا نقول الا ما يرضى ربنا، اے میرے بیٹے تیری جدائی دا غم ہے، اکھاں آنسو بہا رہی ہیں، دل بڑا پریشان اور غمگین ہے، لیکن تیرا باپ اللہ دا نبی اپنی زبان چوں وہی کلمات کہے گا جڑا اللہ نو پسند آ جان گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، فرمایا انسان تدابیر کرتا ہے، فلاں کام، فرمایا تدبیر تے اللہ دی تقدیر غالب ہے، جو بھی تقدیر آئی فرمایا کام اسی طرح ہونا ہے۔ ایسے نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ کیا کرو کہ جے انج کردا تے انج ہو جاندا، جے فلاں نو وچ پاندا نہ تے کام انج دا ودنا ہی نہیں سی، انج ہو۔ فرمایا لو دا لفظ الفاظ نہ لے آیا کرو اپنی گفتگو دے اندر کہ انج کردا اس طرح ہو جاندا نہیں، بلکہ کیا کرو جس طرح اللہ نے چاہیا اسی طرح ہوندا ہے اور اسی طرح ہو کے رہے گا۔ میرے بھائیو سننا نبی علیہ السلام دی حدیث مسند احمد دے اندر ہے، صحیح مسلم دے اندر، دیگر کتب دے اندر، صحیح مسلم دے اندر اندر نمبر ہے 7511، لمبی حدیث میں مختصر کرنا 5 منٹ دے اندر۔ نبی پاک نے فرمایا پرانے وقتہ دے اندر ایک راہب سی، ایک جادوگر سی، بادشاہ دا کام کرنے والوں دے کام کاج، انہیں کیا بادشاہ میری عمر ختم ہو رہی ہے، میرے موت دا وقت قریب ہے، ایج زیادہ، من تو ایک کام کر، میں تیری بادشاہ جڑی اپنے جادو دے زور تے چلا رہا سا، تینوں آنے والی خبراں دینا سا۔ ہن ایک بچہ بڑا ہی زبردست قسم دا نا، بڑے اچھے انٹیلیجنٹ مائنڈ دا، بڑا زبردست، او میرے کو لیا میں سارا نالج اپنا اونوں دے جاواں تے او تیرے کام آئے گا آنے والے وقتاں دے اندر۔ آپ نے فرمایا اسی طرح کیتا گیا۔ میرے بھائیو پھر میں کہنا مختصر میں کرنا ہوں، پر میں بچہ کے تلاش کیتا گیا پورے اندے شہر دے وچوں، پوری دی بستی چوں ایک بچہ آیا، وہ آگے جادوگر کو جادو سیکھتا ہے۔ فرمایا تو گیا نا واپس، او وقت دی تورات یا انجیل جیڑی بھی کتاب دی تلاوت سی، ایک راہب کو سننا شروع ہو گیا، گھر جھونپڑی دے وچوں آواز آئے
تلاوت دی اللہ دی قرآن دی کتاب دی. فرمایا نے سنی اینو بڑی پسند آئی, دل نو لگی, اندر بڑھ گیا, جا کے کہندا ہے کیڑی, انہیں دسیا جی کہ تو ایندے تے عمل نہیں کر سکتا, بادشاہ بلا جابر تے ظالم ہے تیرے تے ظلم کرے. انہوں نے کہا جی میں سیکھنا ہے. فرمایا جا کے جادوگر کو جادو سیکھدا ہے, راہب کو جا کے دین سیکھدا. ہن ہویا کہ گھر جاندا, گھر والے کوٹ تے لیٹ کیوں آیا, جادوگر دے دربار دے اندر جاندا, او ماردا تو لیٹ کیوں آیا, کیونکہ درمیان دے اندر راہب دے کولوں دین سیکھنا شروع ہو گیا. مختصر فرمایا ہویا اس طرح ایک دن گیا, رستے دے اندر ایک بڑا ازدہا کوئی سام سی جنہیں پوری ٹریفک اپنی روکی ہوئی سڑک دی, ادھر والے ادھر, ادھر والے ادھر سن لوگ. اے کہنے لگا جی اے میرے اللہ, کنکری اٹھا کے بالکل ہلکا جہا پتھر, فرمایا اٹھا کے کہندا ہے میرے اللہ جے راہب دا دین سچا ہے نا جڑا تیری کتاب دی تلاوت کردا ہے, تے میں بسم اللہ پڑھ کے تیرا نام لے کے نو مارن لگا وا, اے میرے اللہ نو مار دے. فرمایا جدوں ماری نہ نے, لوگوں نے دیکھا کنکری وجی ہو, اتنا بڑا ازدہا جڑی اللہ دی مخلوق سی مر گئی, ٹریفک کھول گئی, لوگوں نے کندھیاں تے اٹھا لیا. کہنے لگے یار بڑی گل ہے, اتنا کیڑا نالج کیڑا علم تیرے کولوں. ہن ایندا چرچا ہوندا ہوندا بادشاہ دے دربار چ پہنچ گیا. فرمایا بادشاہ دا قاضی ہے, اکھاں اودیاں چلیاں گئیاں, موتیا اتر آیا, نظر نہیں آتا. کسی نے کہا یار تیرے ہی دربار دے اندر حکیم صاحب آندے نے, ڈاکٹر صاحب آندے نے, جڑا بچہ جادو نہیں سیکھدا, او مادر ذات اللہ دی قسم پائیو, حدیث صحیح مسلم دی 7511 نمبر دیگر کتب دے اندر ہے, وہ تیرے ہی دربار دے اندر آندا ہے. مادر ذات اندھے مراد جڑے ماں دے پیٹ چوں اندھے پیدا ہوئے نے ہمیشہ تو انہاں نوں بھی صحیح کر دیندا ہے, تے تو تیری تے ہن نکھاں گئیاں جا اندے کو. فرمایا بڑے تحفے طائف لے کے نا قاضی اندے گھر آیا, کہندا پتر سارے تیرے نے, صرف ایک میری گل مان لا, میری اکھاں واپس لوٹا دے. کہنے لگا اکھاں واپس لوٹان دا اختیار میرے کو نہیں, اکھاں اختیار واپس کرن دا اختیار صرف میرے اللہ دے کولوں. کہندا اللہ او تے بادشاہ ہے ساڈا, کیونکہ بادشاہ او وقت دا او بھی کہندا سی میں رب ہاں. کہنے لگا نہیں, میرا رب او ہے جنہیں آسمان زمین نو پیدا کیتا ہے, جنہیں انسان نو زندہ کیتا, موت دے گیا, تعارف کروایا. مختصر آپ نے فرمایا ہویا کہ انہیں کیا اچھا بیٹا میں جو تو کمیں گا نا میں بھی تیری تعلیم تے عمل کراں گا, تیرے ورگا ہی کلمہ میں بھی پڑھاں گا, بس میری اکھاں. فرمایا نے دعا کی تھی اللہ کرو اینو توحید تے لے کے دعا کر کے اکھاں تے ہاتھ پھیردا, اللہ ان دی بینائی واپس کر دیندا. اکھاں آ گیا, صبح گیا تے چہل پہل بادشاہ کہندا اور بادشاہ جی بڑا سونا سوٹ, اپنی زبان دے اندر واہ جی, کہندا تینوں بھی نظر آندا ہے. کہندا الحمدللہ میرے اللہ نے مینوں اکھاں واپس کر دیندا ہے, زندہ باد. میں چاہاں تے کر سکنا سا میں کر دیتی. کہندا رب تو نہیں, رب العالمین عرش دا مالک. فرمایا ادھروں ہن آغاز ہو گیا, مشکلات دا آغاز. ان کی کردا تینوں تعلیم کے نہیں دیتی, بچے نے, بچے نو کے نہیں دیتی, فلاں نے, سب نو بلایا. فرمایا انہاں نو آرا رکھ کے نا درمیان تو چیر کے 2 ٹکڑے کر دے. بچہ جو کہ اندا ہن آن والے مستقبل دے اندر کام آنا سی, انہوں کہندا پتر باز آیا. میرے بھائیو سنان دا بتلان دا مقصد دیکھنا, پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے. الا ان ينفعوک, اے عبداللہ بن عباس تینوں نفع دینتے, اگر اللہ نہ چاہے فرمایا نفع نہیں مل سکتا, اور اگر پوری دنیا تینوں تکلیف دینتے, آزمائشہ دینتے, مشکلات دینتے آ جائے, فرمایا اے بھی اللہ دے رسول دا کلمہ یاد رکھی, پوری دنیا مل کے بھی تکلیف نہیں دے سکتی جدوں رب العالمین نہ چاہے. دیکھ لینا بچے دے نال بھی اس طرح دا معاملہ ہویا. کہنے لگیا بچے نو لے جاؤ, پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا کرنا, اور اگر اپنے دین تو باز آ جائے, انہوں منحرف کروانا پھرانا, بچہ باز آ جائے گا تے واپس لے کے آنا. اور اگر باز نہ آیا, نبی پاک نے فرمایا تے کہنے لگے انہوں گرا دینا, مینوں بچے دی ضرورت ہے, مینوں رب نہیں مانتا, مینوں دی لوڑ نہیں. فرمایا بادشاہ دی حکم تے ٹیم انہوں لے گئی ہے, پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا کر دیتا ہے. میرے بھائیو دیکھنا بچہ ایک کے چھوٹی جی عمر دا بچہ ہے, اللہ اگر نقصان پہنچانتے نہ آئے, بادشاہ تے انہاں دی ساری ملکیت بھی مل کے نقصان نہیں جی پہنچا سکتی. کھڑا کر کے کہندے نے بیٹا باز آ جا, اتنی نیچے گہرائی دے اندر گرے, کھائی دے اندر اپنی جان گنوا بیٹھے گا. بچے نے کی کیا, توحید دا کلمہ. میرے بھائیوں کی سناندی دعا کیڑی انہیں پڑھی سی, حسن المسلم دے اندر موجود ہے دعا. کہندا اللہم اکفنیہم بما شئت. یاد کرو گے میرے بھائیوں, کہو انشاءاللہ. او یار انے ٹھیلے کہو انشاءاللہ, اے دعا یاد کرنا. کہندا اللہم اکفنیہم بما منا, کہندا اے میرے اللہ کافی ہو جا مینوں جس طرح تو چاہنا ہے. مینوں نہیں پتہ ہے نہ کلو پسٹل ہتھیار ساری چیزاں موجود نے, میرے اللہ مینوں کافی ہو جا. نبی پاک نے اپنی نبوت والی زبان تو فرمایا. میرے بھائیو شک ہو سکتا ہے آپ دی زبان دے اندر,
کوئی شک نہیں. فرمایا زلزلہ آیا ہے, لرزہ تاری ہویا, سارا پہاڑ ہلیا ہے, سارے دے سارے بادشاہ دے ورکر سارے گر گئے نے, بچہ قائم سیدھا کھڑا ہو گیا ہے, نیچے اتریا بادشاہ کہندا آ گیا پتر کتھے نے سارے, کہندا بادشاہ جا کے لاشاں اٹھا لا. اللہ نے سارے انہوں کہندا پھر رب. نبی پاک نے فرمایا دوسری ٹیم تشکیل دیتی, کہنے لگا انہوں سمندر دے وسط دے اندر درمیان چ لے جاؤ, انہوں نہ سمجھانا ڈرانا, باز آئیے لے آؤ, اگر نہ آئے غرق کر دینا, مینوں نہیں ضرورت. فرمایا سمندر دے وسط دے اندر لے کے جاندا گیا ہے, وسط دے اندر جا کے پتر ہے موجاں پانی دیاں بے لہراں خونی لہراں, اندر ایک غوطہ تیرے کو پر باز آ جاؤ. کہنے لگا اللہم اکفنیہم بما شئت, اے میرے اللہ دشمنوں کو جس طرح تو چاہے مینوں کافی ہو جا, میرے اللہ مینوں نہیں پتا. فرمایا جب کلمہ پڑھیا پوری دنیا مخالف تکلیف دین تے, اللہ نے نہیں چاہیا. فرمایا ساری کشتی بمر دے اندر جناب طوفان دی ذات دے اندر آئی, غرق ہو گئی. ایندا پھٹا اندی لکڑی جے دے سوار سی, فرمایا آ کے ان سمندر دے کنارے لگی, اتر کے بادشاہ دربار دے اندر کہندا بادشاہ پہلے تے لاشاں نبیاں سی نا, ہن لاشاں بھی نہیں تینوں ملنی, اللہ نے غرق کر کے رکھ دیتا ہے. میرے بھائیو عقیدہ بنانا, جدوں تک اللہ نہ چاہے پوری دنیا مل کے تکلیف نہیں دے سکتی, پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تیسری ٹیم تشکیل دیتی گئی, کہنے لگا یار فلاں فلاں کا, کہندا بادشاہ صبر کر, میں نہیں مر سکتا جنی دیر میرا رب العالمین عرش والا رب نہ چاہے. اگر تم انہوں مارنا چاہنا ہے میں طریقہ دساں گا, میری کمان چو تیر نہیں, میرے دشکر تو تیر لے کے انہوں سیدھا کری, مینوں کھجور دے تنے تے لٹکا دینا. ایک پوری انسانیت نو, پورے اپنے محلے والیاں نو, پورے اپنے شہر والیاں نو, اپنے ملک والیاں نو اکٹھا کری ایک وقت دے اندر سامنے کھڑا کر کے, تے بادشاہ پھر تو کی کرنا ہے, تیر کہنا بسم اللہ برب ھذا الغلام, میں اس بچے دے رب دا نام لے کے نو مارن لگا ہاں. بادشاہ کہنا تیرا کام میں میرے تے موت آ جائے گی, میں تیرا خاتمہ ہو جائے گا اور تو آسائش و آرام دے اندر سکھی ہو جائے گا. فرمایا اسی طرح کیتا گیا, اعلان کیتا گیا, مجمع لے آندا گیا اکٹھا کر کے, اینو ٹان کے فرمایا اندے تے کھڑا کر کے تے کہندا ہے لوگو سننا بسم اللہ برب ھذا الغلام, تسی سارے مینوں رب کہندے ہو تے میں اے بچے دے رب دا نام لے کے نو مارن لگا ہاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تیر مارا گیا نا, ایندی کان پٹی تے لگا, اینے اس طرح ہاتھ رکھیا, کلمہ پڑھیا تے دی روح پرواز ہو گئی. جدو اللہ چاہے ادو ہوئے گا. فرمایا چاہتا سی کہ سارے مینوں اللہ کہن, اور انہوں ڈر پیدا ہو گیا کہ بچہ اللہ دا تعارف نہ کروائے. جدو ایک گل ہوئی تے فرمایا سب نے ادھر اشہد اللہ پڑھیا, کلمہ پڑھیا, اللہ دی گواہی دیتی, اسی بھی ایمان لینے ہیں بچے دے رب تے. پھر قرآن پاک دی والسماء ذات البروج سورت نازل ہوئی. فرمایا محبوب انہوں خبر دیجئے خندقاں کھودیاں گئیاں, سارا واقعہ یہی ہے. میرے بھائیو پھر معلوم ہویا بات, جدو اللہ چاہتا ہے یقین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے آئیے. اللہ دی قسم اگر اللہ نبی علیہ السلام چاہن, اللہ نہ چاہے تے نہیں ہو سکتا. تے جدو رسول اللہ سید الانبیاء سید البشر جنت دے اندر سب تو پہلے جانے والے, انہاں دی بات اور انہاں دی دل دی چاہت دے نال بھی ایک کام نہیں ہو سکتا. بابے پیر فقیر کس بات دی موری نے سن لینا. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا, 5 منٹ اور لواں گا. نبی پاک دا چچا ہے, صحیح البخاری دے اندر حدیث 3884 نمبر, صحیح مسلم دے اندر, دیگر کتب دے اندر موجود ہے. آئے واقعہ سنتے رہتے ہو, چاچا کلمہ پڑھنا. حدیث دے اندر ہے سردار ابو جہل عبداللہ بن ابی امیہ دیگر بیٹھے, آپ نے جگہ بھی نہیں دیتی بیٹھن لئی. اندے کمرے دے اندر نبی پاک نے دروازے تے کھڑا ہو کے فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لے, یا عمی قل لا الہ الا اللہ. ہن نبی پاک نے چاہت کی ہے میرے بھائیو کلمہ پڑھ لے, جنت چلے جائے. نبی پاک نے محبت کرنے والا چچا, آپ دا باپ دنیا چ نہیں, آپ دی والدہ محترمہ 6 سال دی عمر دے اندر ابوا مقام تے دنیا تو چلی گئیاں, نہ آپ دا بھائی نہ آپ دی بہن, کوئی بھی رشتہ داری نہیں. لیکن چچا نے کافر ہون دے باوجود نبی پاک دا اتنا ساتھ دیتا. رات نو کہندا بیٹا مینوں ڈر رہے کوئی تیرے تے حملہ کر کے تینوں مار نہ دے, تو میری منجی تے چلا جا, میں تیری چارپائی تے لیٹ جانا وا, چارپائیاں بدلن والا, کہ مینوں کوئی مار جائے میرے بھتیجے نو کچھ نہ ہوئے. نبی پاک نے شیب ابی طالب دے اندر 3 سال قید ہونے والا, اور اللہ دی قسم نبی پاک نے فرمایا میرے چچا نے میری خاطر درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتا, صرف رسول اللہ دی خاطر. سردار ہے, کہنے لگا کہ جیڑا نبی پاک دی طرف انگلی کرے گا میرے بھتیجے نو دیکھے گا میں اکھاں نکال کے رکھ دیاں گا. لیکن کلمہ نہیں پڑھیا. نبی پاک نے فرمایا اتنا پیار کرنے والا چاہت ہے اللہ کسی طرح مسلمان ہو جائے, کلمہ پڑھ لے, آخرت دے اندر جہنم تو بچ کے جنت دے اندر چلا جائے. سارے کہنے لگے یا ابا طالب, اے ابو طالب, کیا تو اپنے باپ دادے دے ملت تو دین تو پھرن والا ہے؟
نبی پاک دیکھتے ہیں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کہتا بھتیجا میں ماننا وا کہ تیرا دین سچا ہے، سارے دیناں دے غالب ہے، جے تیرا کلمہ پڑھاں گا جنت ملے گی، کلمہ نہیں پڑھاں گا جہنم دے اندر جاواں گا، رب عزت کی قسم حدیث دے اندر ہے۔ لیکن پترا بھتیجا میں انہاں کو جان تو بعد گلاں نہیں سننا چاہتا کہ ویکھیا پھر گیا سی ابو طالب اتنا بڑا اس لیے پتر مینوں جہنم منظور ہے، میں کلمہ نہیں پڑھنا۔ جدوں اتنی بات سنی آپ آگے بڑھے، آگے گئے، فرمایا یا عم قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، چل جے انہاں دا تینوں ڈر نہ چاچا میرے کان چ پڑھ دے، احاج لک بها عند ربی، میں اپنے رب دے سامنے جا کے دربار دے اندر جا کے ایک دلیل حجت پیش کر سکاں گا کہ میرے چاچے نے آخری وقت کلمہ پڑھیا، میرے اللہ معاف کر دے۔ لیکن نہیں میرے بھائیو، نہیں کلمہ پڑھیا، اللہ دے رسول دی جہاں دے کلمہ پڑھ لے، آم سبحان دیا بہان دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر آ گئے نے، سورہ توبہ دی آیت نازل ہوئی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ فرمایا محبوب پیغمبر جنہوں تسی چاہو ہدایت دینا نہیں دے سکتے، جنہوں اللہ چاہے ہدایت دینا اللہ دے سکتا ہے۔ میرے بھائیو دیکھنا ادھر چچا کی کہندا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے واللہ لا استغفرن، اللہ دی قسم میں اپنے چاچا ری استغفار کرتا رہاں گا جتنی دیر اللہ مینوں روکے گا نہیں، اللہ ٹوکے گا نہیں، منع نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کار آ کے ہاتھ اٹھا لے، اللہ میرے چاچے نے میرے واسطے بڑیاں تکلیفاں لیں، اللہ معاف فرما دے۔ سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، پھر جبریل آئے، سورہ قصص دی آیت نازل ہوئی، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ سن لینا، فرمایا دیکھ لو اگر اللہ دا نبی یا مومن کوئی بندے اللہ دے ہون، انہاں نو لائق نہیں، انہاں نو زیب نہیں دیندا، انہاں دی شیان شان نہیں کہ جدو مشرک اللہ دا کوئی فوت ہو جائے، اللہ دا بندہ ہوئے ہے تے بندہ ہے لیکن ہے مشرک، فرمایا نہیں زیب دیندا کہ انہاں نے استغفار کرن۔ اے محبوب پیغمبر رک جائیے، اللہ دے رسول رک گئے۔ میرے بھائیو دیکھ لو، چاہت ہے کلمہ پڑھے، اللہ دی چاہت نہ پڑھے، نہیں پڑھ سکیا۔ ادھر دیکھیے ابو ہریرہ آئے، محبوب پیغمبر اپنی ماں نو دعوت دیتی اسلام دی، قبول نہیں کیتی، محبوب دعا کرنا اللہ انہاں نو اسلام دے نال ہمکنار فرمائے، انہاں نو اللہ رب العزت دین دی طرف لے آئے، انہاں نو ہدایت نصیب فرما دے۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے میرے اللہ تیرے محبوب دی دعا ہے کہ ابو ہریرہ نو ہدایت دے۔ اوتھے چچے نو کنا زور لایا، بار بار نہیں کلمہ پڑھیا کیونکہ اللہ نے چاہیا۔ ادھر بیٹھے ہوئے دعا کی تھی، ابو ہریرہ فرماندے نے دعا جدو نکلی نا میں دوڑ لاتی اپنے گھر گیا، دیکھنا میں پہلے دعا پہنچتی ہے نبی پاک دی یا کہ کیا ہوندا ہے۔ میں گھر پہنچیا تے دیکھنا بھی کیا پانی ٹپکن دی آواز آئی، دروازے تے دستک دیتی، اندروں آواز آئی پتر ابو ہریرہ جی امی جان، اوہی ماں جڑی پہلے برا بلا کہنے والی نبی پاک نو کی کہندی ہے پتر 2 منٹ روک، لمبی قمیض پہن کے ماں باہر آئی، حدیث دے اندر دوپٹہ بھی نہیں لیا سر دے اندر، سر دے اوپر، تے کہنے لگا پتر مینوں نبی دا اپنے دا کلمہ پڑھا، مسلمان بنا، صحابیہ بنا اور اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر پیش کر دے۔ دیکھ لیجئے دعا دے نال اللہ دی قسم اللہ نے پوری دی پوری زندگی بدل دی۔ اور میرے بھائیو جو عقیدہ ہو گیا کہ اللہ تو علاوہ بھی دوسرے چاند تے کام ہو جاندا ہے، فلاں پیر ویکھے تے فلاں کام ہو جاندا ہے، فلاں قبر خریدی جائے تے فلاں کام ہو جائے گا، مینوں تے میرے پیر نے کہتا نماز نہ پڑھ، میں ویکھ لواں گا، بخش لواں گا، میں جو چاہاں گا قیامت نو وہی ہوئے گا۔ نہیں، اللہ دی قسم شرک ہے، شرک، اور جنہیں شرک کیتا میرے بھائیو سن لینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہویا، فرمایا اللہ دے نبی بھی شرک کرن، کیڑے میرے بھائیو؟ اللہ دے سارے بولو کون؟ نبی بھی عام بندہ نہیں، فرمایا شرک کرن تے فرمایا دیکھ لینا شرک کرن دے نال اللہ سارے اعمال برباد کر دے گا۔ قرآن پاک فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون وكذلك نجزي الصالحين وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ پھر کہو سبحان اللہ۔
مانا اللہ نے ذکر خیر کیتا نبیاں دا ذکر خیر اتنی اچھیاں تعریفات نبیاں دیاں کر کے کی فرمایا ہے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون. جو میں نقطہ بیان کرنا چاہنا وا فرمایا سارے نبی میں ذکر خیر کیتا تعریفات کیتیاں نے جناب انہاں دیاں بڑیاں لیکن سن لینا اگر میرے نبی بھی ولو اشرکوا اگر وہ سارے شرک کر دے لحبط عنہم ما كانوا يعملون اللہ فرماندا ہے میں سارے دے اعمال برباد کر دیندا. نبی پاک دی طرف آئیے فرمایا لئن اشرکتا مخاطب دی ضمیر فرمایا لئن اشرکتا محبوب اگر تو شرک کرے لیحبطن عملک میں تیرے بھی سارے اعمال برباد کر دیاں ختم کر دیاں. اگے بڑے سخت الفاظ نے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت جتنی دیر اسی زندہ ہاں سانو توحید دی اسلام دی ہر ایک شاخ ہر ایک پہلو نو سمجھ کر انہیں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دیکھ لینا آخر تے کہ وہی ہوندا ہے جو منظور الہ ہوندا ہے بندہ چاہے نبی چاند ولی چاند پیر چاند فرشتے بھی چاند اور اللہ دا رسول تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ بھی چاند نہیں ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوئے گا جو منظور الہ ہوندا ہے. اللہ ہمیشہ سانو زندہ رکھے ایمان تے اسلام تے توحید تے